اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ پسند نہیں فرماتا بری بات کا اشکارا کرنا مگر اس شخص سے جس پر ظلم کیا گیا، اور اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ برے لفظوں کے ساتھ آواز کو بلند کرنا پسند نہیں فرماتا۔ ہاں، جس پر ظلم ہوا ہو تو وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے۔ مظلوم کو فریاد کرنے کا حق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامت۔ ظلم قیامت کے دن ظلمات ہوگا۔ یہاں سے کچھ لوگ ماتم کا جواز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ نمبر 2، جن اللہ کے پیاروں پر ظلم ہوا تھا وہ صبر کر رہے ہیں اور یہ ان کا ہمدرد بے صبری کر رہا ہے۔ الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہے وہ آواز بلند کرے، تو وہ تو صبر کا حکم اور تلقین کرتے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المستبان ما قالا فعلی البادی ما لم یعتد المظلوم۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے اپنے اپنے الفاظ کے ذمہ دار ہوں گے جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ مسلم 2587۔ حضرت مقدام بن معدی کرب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا لیلۃ الضیف واجبۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر واجب ہے مہمان ایک بار پہنچے تو پہلی بار اس کی ضیافت اچھی کرے۔ فإن أصبح بفنائه محروما، اگر وہ اس کے گھر کے صحن میں محروم اور بھوکا رہ کر رات گزار گیا کان دینا له علیہ، تو یہ اس کے ذمہ قرض ہوگا۔ ان شاء اقتداہ و ان شاء ترکہ، اب مہمان کی مرضی ہے اس کا تقاضا کرے یا اس کو ترک کر دے۔ مسند احمد 17172۔ ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی یا اسے پوشیدہ رکھو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ اچھائی کو ظاہر کرو یا اسے پوشیدہ رکھو۔ ظاہر کرو کس لیے؟ تاکہ دوسروں کو بھی رغبت ملے۔ پوشیدہ رکھو اس لیے تاکہ ریاکاری نہ ہو، اعمال نیت پر ہوں گے۔ وتعفو، اور تیسری چیز ہے کہ زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرو اور معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ عفو اور قدیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور عاجزی کرنے سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے۔ مسلم 2588۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور ارادہ کرتے ہیں کہ جدائی کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، نمبر 2، یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں اور رسولوں کو نہیں مانتے۔ نمبر 3، کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، تو درمیانی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آگے پڑھیے۔ اولئک هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا۔ در حقیقت وہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہی لوگ کافر ہیں۔ اب یہ تھے جو اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، اور بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ یہ 3 چیزیں تھیں۔ اس کے برعکس
اب اگلی آیت پڑھی. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور فرق نہ کیا انہوں نے رسولوں میں سے کسی کے درمیان، وہ ہیں کہ انہیں عنقریب اللہ ان کے اجر دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. 150 آیت میں انکار کرنے والوں کی بات تھی، اب اس کے برعکس اقرار کرنے والوں کی بات. وہاں کیا تھا؟ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. اس آیت میں ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. پچھلی آیت میں تھا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں. اس آیت میں ہے وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یہ ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. وہاں تھا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، وہ کافر ہیں جیسا کافر ہونے کا حق ہے. یہاں فرمایا أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر دے دے گا. وہاں تھا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے توہین والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور یہاں ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں. وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر سوال کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کھلم کھلا ہمیں اللہ کی ذات دکھا دو، تو پکڑ لیا انہیں گرنے والی بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے. پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں. پھر ہم نے وہ گناہ بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ دیا. اس آیت میں یہودیوں کی وہ کارستانیاں جو آپ پیچھے سورۃ بقرہ کی ابتدا سے لے کر آگے کو پڑھتے چلے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑے لفظوں میں پوری کی پوری فہرست کا اختصار بیان فرما دیا. آپ سے اہل کتاب پوچھتے ہیں کہ آپ آسمان سے کتاب اتاریں. یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس قوم نے کیا تھا، اور ان پر جو سوال ہوا تھا اے محبوب آپ پر جو سوال ہوا اس سے ان پر بڑا سوال ہوا تھا. اکبر من ذالک، وہاں کیا کہا تھا؟ وہاں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ارنا اللہ جہرتن، ہمیں سر عام اللہ دکھایا جائے. فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو بجلی نے پکڑ لیا. اب یہ واقعہ ایک ہے کہ انہوں نے یہ حرکت کی تو اللہ نے بجلی کے ذریعے ان کو پکڑوا دیا. پھر انہوں نے ایک اور حرکت کی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. فعفونا عن ذلک، فرمایا ہم نے یہ گناہ بھی ان کا معاف کیا اور درگزر کر دیا. اس سے آگے فرمایا وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، ہم نے اپنے پیارے موسیٰ کو دبدبا، رعب اور معجزات عطا کیے تھے. پھر فرمایا ورفعنا فوقہم الطور، ہم نے ان کے اوپر کوہ طور لٹکایا ان کو سیدھا کرنے کے لیے. پھر فرمایا وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، ہم نے انہیں شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونے کا حکم دیا تھا. اور وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، ہم نے انہیں ہفتے کے دن میں نافرمانی کرنے اور حد سے تجاوز کرنے سے بھی منع کیا تھا. اب یہ ساری تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ ان کے اشارے اور ہنٹس اور اختصار بیان فرما رہا ہے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے وفا کا مضبوط وعدہ لیا تھا کہ تم تابعداری کرو گے میں جنت دوں گا. یہ 7 سابقہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ پہلے کھول کھول کے بیان کر چکا ہے، یہاں ایک ہی آیت کے اندر اختصار کے ساتھ بیان فرما دی. جیسے ساری
گفتگو کا خلاصہ اور اجمال ہوتا ہے. آگے چلیے. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اور ہم نے ان اہل کتاب پر طور کو اٹھا لیا ان سے عہد لینے کے لیے، اور ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے میں شکر کا سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں حد سے آگے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. جو میں پہلے 7 چیزیں گن کے سنا چکا ہوں وہ ان دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 153 اور آیت نمبر 154 دونوں میں مذکور ہوئی تھیں. میں ان کا ذکر پہلے کر چکا ہوں. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. پھر ان کی عہد شکنی کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں. غلاف نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے. یہاں سے فبما نقدہم، یہود کے اوپر برسائی جانے والی لعنت کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں. پہلا سبب تھا کہ انہوں نے اپنا وعدہ توڑا. فبما نقدہم میثاقہم، لعنت کا پہلا سبب وعدے اور میثاق کی خلاف ورزی تھا. یہ آیت نمبر 155 ہے. یہاں سے آگے 161 آیت تک اللہ تعالیٰ یہود کے اوپر کی جانے والی لعنت کے اسباب بیان کر رہا ہے، اور یہ ٹوٹل سبب 10 ہوں گے. آپ ساتھ ساتھ ہو سکے تو گنتے جائیے. ان میں سے پہلا سبب ہے وعدہ خلافی وکفرہم بآیات اللہ. دوسرا سبب ہے اللہ کی آیتوں کا کفر. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، بلا وجہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، یہ سبب نمبر 3. وقولہم قلوبنا غلف، اور کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ ازراہ مذاق و استہزاء ایسا کہتے تھے. یہ 4 سبب اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں. باقی 161 نمبر آیت تک یہ سلسلہ چلے گا. یہاں فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے اس کفر اور قول کی وجہ سے بھی کہ انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا. وَبِكُفْرِهِمْ یہ 5واں سبب تھا لعنت کا، ان کا کفر کرنا. اور 6واں سبب ہے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، جو انہوں نے پاک دامن مریم کے اوپر غلط الزام لگایا تھا اور بہتان باندھا تھا. یہ 6واں سبب ہے. آگے جی. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. اور ان کے اس قول کی وجہ سے بھی کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے ان کو اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے کسی کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا. اور بے شک جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کی طرف سے ضرور شک میں ہیں، انہیں ان کا کچھ علم نہیں مگر یہی کہ وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا. اس میں لعنت کا 7واں سبب بیان کیا جا رہا ہے. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم، ان کا یہ کہنا کہ جی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے جو اللہ کے رسول تھے. یہ رسول اللہ ان کا قول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یعنی جس عیسیٰ بن مریم کی یہ بات کرتے ہیں وہ تو اللہ کا رسول تھا. وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور پھانسی پر بھی نہیں چڑھایا. ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے کوئی اور تشبیہ دے دیا گیا تھا. ما قتلوہ، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا. اللہ نے فرمایا ما قتلوہ، قتل نہیں کیا.
ان کا دوسرا دعویٰ تھا کہ ہم نے پھانسی چڑھایا. اللہ پاک نے فرمایا سولی پر بھی نہیں چڑھایا، صلیب پر نہیں چڑھایا. پتہ چلتا ہے کہ قتل کرنا اور ہے، صلیب پر چڑھانا اور ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں اور دونوں کو فرق کر کے بیان کیا گیا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ تو میرے پیارے مسیح علیہ السلام کے قتل کے دعوے کرتے ہیں. قتل تو دور کی بات ہے، یہ ان کو سولی پر چڑھا تک نہ سکے. مسیح علیہ السلام سولی کے قریب بھی نہیں گئے. اس کی وضاحت دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 110 ہے. اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو احسان جتلا رہا ہے کہ اے مسیح، میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ آپ سے روکے رکھے تھے. ان کو روکے رکھنا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ قتل بھی نہیں کیا اور صلیب پر بھی نہیں چڑھایا. اگر قتل نہ کیا ہو، صلیب پر چڑھایا ہو تو یہ ہاتھ روکنا نہ ہوا. جس طرح قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے اور لوگوں نے، یہودیوں نے سمجھ لیا کہ وفات پا گئے ہیں، حالانکہ تکلیف اتنی زیادہ دی گئی تھی کہ وہ فوت شدہ کی طرح ہو گئے. ان کے ہاتھوں میں بقول قادیانیوں کے کیل ٹھوکے گئے، ایسے کر کے صلیب کے اوپر ہاتھوں میں کیل جو لکڑی کے پار ہو جائے. اور وہ سخت تکلیف کے عالم میں اس قدر خون بہا، تکلیف اٹھائی کہ یہودیوں کو یقین آ گیا کہ وفات پا چکے. اب قرآن کہے کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ اپنے مسیح سے روکے رکھے، تو یہ کہیں کہ جی اس کا مطلب ہے قتل نہیں کیا، باقی ان کو اذیت دینے اور تکلیف دینے میں کمی کوئی نہیں چھوڑی، تو یہ ہاتھ روکنا تو نہ ہوا. یہ تو اتنی تکلیف ہے کہ اس میں اور شہید کر دینے میں کوئی فرق نہیں، بلکہ شہید ہو جانا نسبتاً آسان ہوتا ہے. یہ اذیت اور تکلیف شہادت پا جانے سے بھی زیادہ خطرناک اور تکلیف کا باعث ہے. ادھر اللہ کہتا ہے میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ اپنے مسیح سے روکے، ادھر اللہ فرما رہا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا. ولیکن شبہ لہم، لیکن ان یہودیوں کے لیے شبہ، کوئی تشبیہ دیا گیا. اس لفظ پہ غور کیجئے. شبہ واحد مذکر غائب کا مجہول صیغہ ہے. شبہ یشبہ تشبیہا فہو مشبہ وشبہ، وہ ایک بندہ تشبیہ دیا گیا. وہ کون تھا جو تشبیہ دے دیا گیا؟ یہودیوں نے سمجھا کہ عیسیٰ ہے، اور وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ تھا جو تشبیہ دیا گیا تھا. اب حدیث سنیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا، لما اراد اللہ ان یرفع عیسیٰ علیہ السلام الی السماء، آسمان پر اٹھانے کا جب ارادہ فرمایا تو آپ اپنے حواریوں اور صحابیوں کے پاس گئے، اور وہ 12 آدمی تھے. آپ عیسیٰ علیہ السلام نہا کے نکلے تھے، اس بات کو نوٹ کر لینا، نہا کے نکلے تھے اور سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. یہ بات آپ کو آگے جا کے دوسری حدیثوں میں بھی کام دے گی، اور حدیثوں سے مطابقت رکھنا اور ٹیلی ہونا نہایت لطف اندوز ہوگا. تو آپ نے اپنے حواریوں سے پوچھا کون ہے جو میری جگہ پر پھانسی لگنا چاہتا ہے، اپنا آپ پیش کرتا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوا، آپ نے میں بیٹھ جاؤں. آپ نے دوبارہ یہی سوال کیا کون ہے جو میری جگہ پہ پھانسی لگے اور میرے ساتھ جنت میں جائے. وہی نوجوان پھر کھڑا ہوا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسری بار پھر پوچھا کون ہے جو میری جگہ پہ قربان ہو اور جنت میں میرے ساتھ جائے. وہی نوجوان پھر کھڑا ہوا. بار بار بٹھانا اور بار بار پوچھنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس بندے کو پکا کر رہے تھے. جب 3 بار اس نے حامی بھری تو آپ نے فرمایا کہ تو ہی وہ آدمی ہے، تو ہی سلیکٹ ہو چکا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر کے کمرے میں گئے اور آپ کو آسمان پر کھڑکی کے ذریعے سے اٹھا لیا گیا. اتنے میں
یہودیوں کی پولیس گھر میں داخل ہوئی. آگے وہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر چکا تھا. اللہ نے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی تھی. انہوں نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, اس کو پکڑ کے پھانسی لگایا. عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا, پھانسی کے قریب بھی نہیں گئے, شہید ہونا تو دور کی بات ہے, صلیب پر لٹکائے بھی نہیں گئے. وہ کوئی اور تھا, وہ کون تھا؟ ولیکن شبہ لہم, وہ تھا جو ان کے لیے تشبیہ دیا گیا تھا. قرآن کہتا ہے شبہ, اور یہ حدیث کہتی ہے کہ یہ سارا واقعہ اس طرح ہوا تھا. اس کی سند صحیح ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے 31,876 31876. یہ ہوتا ہے جی, آیت قرآن کی ہو اور حدیث یا قول صحابی کا موجود ہو اور سند بھی صحیح ہو تو ایمان والوں کے لیے بات انتہا کو پہنچ جاتی ہے, پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا اور اللہ بڑا غالب, بڑی حکمت والا ہے. اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ ما قتلوہ یقیناً. الفاظ پہ غور کیجئے کتنا وزن اور کتنی جان ہے. پہلے کیا تھا؟ ما قتلوہ, قتل نہیں کیا. وما صلبوہ, صلیب پر نہیں چڑھایا. ولیکن شبہ لہم, کوئی اور تشبیہ دے دیا گیا تھا. اب آگے چل کے یہاں فرمایا وما قتلوہ یقیناً, یقیناً اسے قتل نہیں کیا. بل رفع اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. یہ دو باتوں کے درمیان جب بل کا لفظ آتا ہے, بل کا معنی ہوتا ہے بلکہ, اور یہ عربی زبان کا اصول اور قاعدہ ہے کہ بل اپنے پہلے والی بات کو باطل کرتا ہے اور بعد والی بات کو ثابت کرتا ہے. باقاعدہ اس بل کا نام ہے بل ابطالیہ اضرابیہ. پہلی والی چیز کو باطل اور دوسری والی چیز کو پٹ اپ کرنا اور اس کو ثابت کرنا, یہ اس بل کا کام ہوتا ہے. اور اس سے پہلے والی اور بعد والی دونوں چیزوں کے درمیان منافات ہوتی ہے, تضاد ہوتا ہے. بل سے پہلے کیا تھا؟ قتل نہیں کیا. بل کے بعد کیا ہے؟ اللہ نے اپنی طرف اٹھایا. اب دونوں چیزوں پر غور کرو. قتل کسے نہیں کیا؟ ان کے روح کو یا جسم کو؟ قتل کیا ہوتا ہے, جسم یا روح؟ جسم. تو جو قتل نہیں ہوا بل کے بعد فرمایا اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. بوجھو اللہ کی طرف کیا اٹھایا گیا؟ جسم. روح تو نہیں, کیونکہ قتل روح نہیں ہوتی, لہذا اٹھایا بھی روح نہیں گئی. قتل چونکہ جسم ہوتا ہے, قتل کی نفی جس چیز سے کی جا رہی ہے وہ ہے جسم, تو اس کی جگہ پہ اٹھانا ثابت ہے, تو اٹھانا بھی پھر جسم کا ثابت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بارے میں قادیانی کہتے ہیں کہ ان کی روح اٹھائی گئی. اس آیت سے وہ روح کا اٹھایا جانا ثابت کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں درجات اٹھائے گئے, درجات بلند کیے گئے. تو روح نہیں جسم اٹھایا گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جس چیز نے قتل ہونا تھا وہ قتل نہیں ہوئی, اسے اٹھا لیا گیا, اور وہ ہے جسم. دوسرا پوائنٹ یہ جو کہتے ہیں کہ اس کا معنی درجات کی بلندی ہے, کہ ان کے درجات بلند ہوئے. اب ذرا غور کرنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اپنے طرف اٹھایا. وہ قتل ہو جاتے تو درجات بلند ہونے تھے کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہونے تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے قتل نہیں کیا, سیدھے لفظ میں مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے. ایسا ہی ہے نا, تو شہید نہیں ہوئے. اب اگر قادیانیوں والا معنی کیا جائے کہ اللہ نے اٹھایا کا معنی ہے جی درجات بلند کیے, تو اب سوچئے, اب ترجمہ یہ بنے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے بلکہ ان کے درجات بلند ہوئے. بے تکی بات ہے کہ نہیں؟ وہ شہید ہونے سے تو خود درجات بلند ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قادیانی ترجمہ غلط کر رہے ہیں. قرآن کے الفاظ اور ان الفاظ کی روح, یہ سیاق و سباق, اور ما قتلوا یقیناً کے بعد بل, اور بل کے بعد بر رفع اللہ الیہ,
یہ اپنے سیاق کی روشنی میں مکمل طور پر انفارمیشن دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور درجات تو ان کے ویسے ہی بڑے بلند ہیں، اور شہید ہو جاتے تو اور زیادہ بلند ہونے تھے۔ یہاں بلندی درجات کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جسم سمیت آسمان پر اٹھائے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آئیے مزید آیتوں اور حدیثوں کی طرف۔ ایک آیت پہلے گزر چکی ہے، انی متوفی کا ورافیوں کا الیہ، یہ سورۃ آل عمران میں موجود تھی، وہاں ہم نے اس پر سیر اصل گفتگو کی ہے۔ دوسری آیت یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تیسری آیت ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بھی بات کرتے تھے اور کہولت اور بڑھاپے میں بھی بات کریں گے۔ بچپن میں بات کرنا خرق عادت ہے، ایک اعجازی کام ہے، لیکن بڑھاپے میں بات کرنا معجزہ کیسے ہوگا؟ وہ اس صورت میں کہ آپ آسمان سے اتر کے جس علاقے میں اتریں گے، اپنی مادری بولی وہ نبی ہوگی تو وہ بولی وہ بولیں گے۔ یہ آل عمران میں آیت نمبر 46 ہے۔ اچھا، پھر ایک اور جگہ پہ آگے سورۃ زخرف کی آیت نمبر 61 آ رہی ہے، وہاں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، حدیثوں کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، مسیح علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 10 جو میں نے ضمناً پہلے پڑھی، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اے مسیح علیہ السلام ہم نے بنی اسرائیل کے ہاتھ آپ سے روک کے رکھے، یعنی وہ پھانسی نہیں چڑھے۔ مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی ہے مسیح ہندوستان میں، وہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کی جو تمام کتابوں کا مجموعہ ہے اس کے اندر وہ کتاب انہوں نے چھاپی ہوئی۔ اس کتاب میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پر چڑھے اور بالکل مردے کی طرح ہو گئے معاذ اللہ، اور وہ تکلیفیں جو میں نے پہلے آپ کو گن کے سنائیں ساری انہوں نے جھیلی، اور یہودیوں نے سمجھ لیا کہ آپ وفات پا گئے، انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مرزا قادیانی کا ڈھکوسلا سنا رہا ہوں آپ، ان کو دفن کر دیا گیا، اور دفن ہونے کے بعد 3 دن جب وہ قبر میں رہے تو 3 دن کے بعد ان کو ہوش آیا، وہ تھے بے ہوش، اور 3 دن کے بعد وہ قبر سے باہر نکل آئے، اور وہاں سے نکلے تو سیر سیاحت کرتے کرتے پاک و ہند کے علاقے میں آئے۔ پاکستان تو اس وقت تھا نہیں، ہندوستان تھا، اس علاقے میں آئے اور یہاں آزاد کشمیر میں پہنچے اور سری نگر میں پہنچے۔ سری نگر میں ایک محلہ ہے خان یار، یہاں وہ پہنچے تو خان یار کے محلے میں دفن ہوئے۔ مرزا کہتا ہے وہاں آج بھی ایک قبر ہے، وہ مسیح کی قبر ہے۔ اب یہ ہوتا ہے جی بغیر دلیل کے بات کرنا، اور دلیلیں پھر بیچ میں جو دیتا ہے نا جی، وہ اپنے کچھ آثار قدیمہ والے جوڑ جنبے کرتا ہے، قرآن کو فراموش کر دیتا ہے، حدیث کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن اپنی آثار قدیمہ والی ساری باتیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے تو بڑا محقق بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے بس سائنسی طور پہ آثار قدیمہ کے حوالے سے، فلاں تانے بانے کے حوالے سے، جوڑ جنبے کے حوالے سے ثابت کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زخمی ہونا اور صلیب پر چڑھنا ہی قرآن نہیں مانتا، ما صلبوہ بھی اس کو نہیں قبول کرتا، اور اس کففت بنی اسرائیل عنک بھی اس بات کو قبول نہیں کر رہا۔ اور پھر ہماری حدیث کی کتابیں صراحتاً بولتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھائے بھی نہیں گئے۔ ابھی میں نے آپ کو صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں سے ابن عباس کا قول سنایا ہے، اور ابھی آگے حدیث انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر عیسائیوں کو پتہ ہی کو نہیں، یہ مرزا نے اپنے طریقے سے پہلی بار ڈھونڈ ماری۔ اچھا، سوال یہ ہے، بخاری اور مسلم میں اور بے شمار کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔
اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کی ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، قبروں کو سجدے کرتے تھے۔ اب مرزا قادیانی ایک طرف تو یہ سوال کرتا ہے کہ وہ جب اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ قبر تو مسیح علیہ السلام کی تھی تو اس کو سجدے ہوتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کا لفظ ہے، یہ واحد اور تثنیہ نہیں ہوتا، یہ بہت سارے انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ تو ان کے بے شمار انبیاء تھے، جن میں موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ابھی آپ نے پیچھے طالوت اور جالوت والا واقعہ سنا، شموئیل علیہ السلام۔ تو بے شمار انبیاء تھے، ان میں ایک حضرت عیسیٰ نہ صحیح تو پھر بھی کیا ہوا، تو ان کے نبیوں کی بات ہو رہی ہے، ان میں سے ہر نبی کی تو بات نہیں ہو رہی۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مرزا جو سوال کرتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا، تو مسیح علیہ السلام کو بھی ان نبیوں کے اندر یہ شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں اب ہمارا سوال ہے کہ اس قبر کا تو عیسائیوں کو پتہ ہی نہیں تھا جو تم نے ڈھونڈی ہے۔ اس قبر کو تو آج بھی عیسائی مسیح کی قبر نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں مسیح علیہ السلام آسمان پر چلے گئے۔ تو اس کا مطلب مسیح علیہ السلام کی قبر کو عیسائی نہیں پوجتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دفن ہونا زمین پہ، ان کی قبر کا پایا جانا وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ تو پچھلی بات کی ہماری طرف سے 2 دفعہ تائید ہوگی۔ ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر وہ کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں مانتے ہی نہیں تھے، تو سجدہ کیا کریں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ قبر جو تم نے ڈھونڈی ہے، اس سے تو یکسر بے خبر تھے، یہ تو تمہارا کارنامہ ہے، کارستانی ہے۔ دونوں لحاظ سے ثابت ہوا کہ اس مسیحی قبر کا دنیا کے اندر کوئی وجود حقیقی طور پر نہیں۔ ایک بات اور بھی ہے، یہ جو آپ پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کی اس وجہ سے، لعنت کی اس وجہ سے، لعنت کی اس وجہ سے، وہ کئی وجوہات آپ نے پڑھی ہیں۔ ابھی یہ سلسلہ آگے جاری ہے۔ یہاں ہمارا سوال ہے، یہاں پیچھے آئیے پڑھیے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، عیسائیوں یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا، اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہے۔ آپ یہ ساری آیتیں آگے پیچھے سے پڑھ کے دیکھ لیں، یہودیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے دعوے کی وجہ سے لعنت بھیجی گئی ہے، اور جب صرف دعویٰ کریں تو لعنت کے حقدار بن جائیں، تو عملی طور پر قتل کر دیتے تو لعنت کے حقدار ہونے تھے کہ نہیں ہونے تھے؟ لیکن اللہ نے اس فہرست میں یہ بات نہیں رکھی کہ انہوں نے چونکہ مسیح کو قتل کیا لہذا ان پر لعنت۔ اب تھوڑا آگے چلیے تو اس موضوع پر حدیثیں بھی آئیں گی، اور ایک آیت بھی اور ہے۔ میں نے جو پہلے آپ کو حیات مسیح علیہ السلام پر بہت سی آیتیں سنائی ہیں، ان میں ایک آیت شامل نہیں کی تھی کیونکہ آگے وہی آ رہی ہے۔ اب وہ آیت پڑھیے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور نزول مسیح کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی نہ ہوگا مگر وہ ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ جی، تمام کے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے قبل موت ہی مسیح علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ صراحت کے ساتھ قرآن ناطق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے، ان کی موت سے پہلے سب اہل کتاب نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اب یہاں حدیثیں سنیے۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ اپنی سروس کے دوران ڈیوٹی کر رہا تھا، اچانک مجھے ٹیلی فون آیا کہ آپ فلاں جگہ پہ پہنچے۔ وہ آدمی سینئر تھا، میں سمجھا کوئی آرڈر ہے، میں فوراً پہنچا۔ اس دن ڈیوٹی کا دن نہیں تھا، مینٹیننس ڈے کہلاتا تھا، وہ مینٹیننس ڈے تھا۔ میں پہنچا اپنے بلائے جانے والی جگہ پر، تو آگے 25-30 بندے لگ بھگ
کرسیوں پہ، بینچوں پہ، باکسز پہ بیٹھے ہوئے. میں ان کے پاس گیا، مجھے بلانے والے بندے سے جاتے میں نے کانٹیکٹ کیا. اس نے کہا یہیں بیٹھنے کے لیے آپ کو بلایا ہے. ادھر ایک قادیانی ان سے گفتگو کر رہا تھا. تو مجھے کال کرنے والے نے بتایا کہ یہ آدمی یہ بات کر رہا ہے. اس کال کرنے والے نے کہا کہ اب وہ بات کرو جو تم پہلے کر رہے تھے. اس نے یہی آیت پڑھی جس سے پہلے گزری ہے، ما قتلوا یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ. تو وہ رفع سے مراد درجات کی بلندی لے رہا تھا. الحمدللہ مجھے اس موضوع پر اللہ نے تجربہ دیا. میں نے کہا کہ جہاں تک تم نے پڑھا ہے یہ حالات کے مطابق ہمیں ٹو دا پوائنٹ بات کرنا پڑتی ہے. میں نے کہا جتنا تم نے پڑھا ہے اس سے آگے والی آیت پڑھو. وہ یہ آیت تھی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اگر میں اس کو وہ بل کی باریکیوں میں ڈالتا اور ما قتلوہ وما صلبوہ تو ہمارے اپنی عوام بڑی بادشاہ ہوتی ہے. یہ چھوٹی سی گفتگو کے دوران کسی کی مشکل بات سے بھی گھبرا جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری عوام مشکل بات سے گھبرا جاتے ہیں. تھوڑا سا کسی بندے کی گفتگو میں، لہجے میں، مقابلے کے دوران ڈھیلا پن بھی ہو تو ہماری عوام ہلڑ باز ہوتی ہے. اور یہ ہر قسم کی عوام کی تقریباً یہ کمزوری ہے. میں نے جب کہا نا کہ اس سے اگلی آیت پڑھو تو اس نے کہا مجھے نہیں آتی. میں نے کہا آپ کو کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہی آتا ہے جو آپ کو رٹایا گیا. یہ بھی ایک ہٹ تھا جو میرا کام بنتا تھا کہ میں اس وقت کرتا. میں نے کہا اب اگلی آیت میں پڑھتا ہوں. میں نے وہ آیت پڑھ دی، وہ یہ جو آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 159. جب میں نے پڑھی تو چپ، واقعی چپ. اب اس پر وہ چون چڑھا کرتا بشرطے کہ اس کو اس پر تیاری کرائی گئی ہوتی. اس نے مجھے بتایا کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میرا چاچا قادیانی ہے. میں نے یہ باتیں اس سے سنی ہوئی ہیں تو میرا ذہن اس نے خراب کیا ہوا ہے. کیا آپ میرے چچا سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ تو اس آیت کے پڑھنے اور ترجمہ سننے سے ہی لاک ہو گیا نا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے چچا سے بھی مل لیتے ہیں. میں نوجوان تھا، میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت. تو نوجوان ایسے کام کر لیتے ہیں. میں پہنچ جاتا تھا. میں نے ان کے چناب نگر کے اندر ان کے مہمان خانے میں راتیں گزاری ہیں. عزیزان گرامی، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری دنیا کے ہر باطل طبقے پہ نظر ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، فقیر جب بھی کسی موضوع پر بولتا ہے پوری دنیا کے اسلام دشمن عناصر کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی پالیسی کیا ہونی چاہیے، میں اس بات پہ وہ نظریہ پیش کرتا ہوں. نا تجربہ کار، غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ لوگوں نے اسلام کا بڑا نقصان کیا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کس موضوع پر کتنی گرفت کرنی. میں اس کے گھر پہنچ گیا دیے ہوئے ٹائم پر. میرا خیال ہے اللہ غلط نہ کرے تو وہی دن تھا، اسی دن میں پچھلے پیر پہنچ گیا. اس کے چچا سے میں نے گفتگو کی. میرا خیال ہے کوئی گھنٹہ پونا گھنٹہ گفتگو ہوئی ہوئی. وہ میری گفتگو سن کے نا میرے ساتھ بحث کر کر کے کہنے لگا اے مڑا ٹھیک نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، ان لوگوں کو لاجواب ہو جانے کے باوجود ایسی ڈٹھائی رٹائی گئی ہوتی ہے نا. وہ خدا کے بندے پیچھے پلٹ کے دیکھ،
مسلمان الحمدللہ بات دلیل سے کرتا ہے. رب رسول کو نہ ماننے والوں کا جواب ہم نے دینا ہوتا ہے. قرآن کو نہ ماننے والوں کا رد ہم نے کرنا ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی شان کے منافی باتیں کرنے والوں کا رد ہم نے کرنا ہوتا ہے. صحابہ اکرام کے مخالفین اور اہل بیت اطہار کے مخالفین کا رد الحمدللہ ہم نے کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہماری گفتگو بیلنس ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یا یہ فائدہ اٹھائے گا یا وہ فائدہ اٹھائے گا. اور نا تجربہ کار آدمی اپنے نا تجربہ کاری کی وجہ سے یا اپنے مزاج کے اندر چھچورا پن ہونے کی وجہ سے اسلام کا نقصان کرتا رہتا ہے. ہمارے دلائل کا جواب قادیانیوں کے پاس نہیں ہے. مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے زندگی میں ختم نبوت کے موضوع پر اور حیات مسیح علیہ السلام کے موضوع پر کتنے مناظرے کیے ہیں. مجھے نہیں یاد، یہ سچی مچی مجھے نہیں یاد. اتنی زیادہ تعداد ہے. ابھی مجھے وہ میں کتابیں چھڑی جو اس وقت جو میں نے کتابیں اب تک ختم نبوت اور حیات مسیح پر لکھی ہیں، ان کی تعداد بھی میں اگر یاد کروں تو میرا خیال ہے کہ مجھے یاد آ جائے گی ساری تعداد کتنی ہے. لیکن ان کی تعداد بھی اتنی ہے کہ میں نے سب سے زیادہ کتابیں زندگی میں ختم نبوت اور رد قادیانیت پر لکھی. اب آئیے حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر.